السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء باوقار، دانشوران قوم و ملت، دور و نزدیک سے چل کر کے آج کی اس پاکیزہ بزم سرور کونین کے جشن میں جو حفظ قرآن کے دستار کی شکل میں انعقاد پذیر ہے، شرکت کرنے والے لوگوں، میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے قلم کی اور قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اول ترین دن سے ہی، پہلے روز سے ہی، جس دن اسلام تشریف لایا، اس روز سے، اس پہلے پیغام سے ہی اسلام کا ایک ہی پیغام تھا، پڑھنا لکھنا، کوالیفیکیشن۔ دنیا تو بہت بعد میں جاگی ہے اور بیدار ہوئی ہے۔ ہمارے مذہب کی مذہبی کتاب کا آغاز، اس کا افتتاح، اس کا نزول، خدا کا پہلا میسج بندوں کے نام جو آیا تھا، وہی میسج ہی کوالیفیکیشن کا تھا، پڑھنے لکھنے کا۔ غار حرا میں اللہ کا نبی عبادت کرتا تھا نبوت کے اعلان سے پہلے۔ انہی ایام میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو قرآن مقدس کی 5 وہ آیتیں دے کر کے بھیجا جو اقرا بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے۔ کیا یہ وقت کا المیہ نہیں ہے؟ جس قوم کے مذہبی کتاب کا آغاز کوالیفیکیشن سے ہوا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے، ملکی پیمانے پہ شیڈول کاسٹ سے بھی نچلے طبقے میں تعلیم کے معاملے میں وہ قوم ہے۔ ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، دنیا علم کا بیاپار کرتی ہے، تجارت کرتی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا JCD سے پٹنہ اور پٹنہ سے بنارس، درجنوں اسٹوڈنٹس سے جو یہاں سے کوٹا ہمارے راجستھان پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد لوگ بزنس کرتے ہیں، علم کا بزنس۔ یہاں علم کا بزنس نہیں ہوتا ہے، لوگ پیسے لے لے کے، لوٹ لوٹ کر کے زندگی بناتے ہیں، لیکن یہاں پیسے آپ سے لیے نہیں جاتے ہیں کہ آپ کو، بچوں کو جو ہے پیسے کے بدلے پڑھایا جائے گا۔ بڑی مختصر سی رقم آپ مدرسوں کو دیتے ہیں، اور ابھی آتے میں نے ایک جھلک دیکھا مدرسے کی، تو کنڈیشن یہ لگی مجھے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جایا۔ بڑے غربت کے حالات ہیں مدرسوں سے۔
میں یقیناً مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حافظ القاری مولانا محرم علی صاحب قبلہ کو، جنہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہ عزم مصمم کر رکھا ہے کہ ہمیں دین مصطفیٰ کی خدمت کرنی ہے، اور جس کی پہلی کھیپ آپ نے 7 حفاظ کی شکل میں دیکھا۔ اسلام پڑھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یاد رکھیں اللہ نے ترقیات کے سارے دروازے قرآن کی دہلیز تک رکھے ہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تم گیانی بن جاؤ، علم والے بن جاؤ، شعور والے بن جاؤ۔ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی دنیا میں انسان بستے تھے نا، لیکن ترقیات کے جو دروازے اسلام کے آنے کے بعد کھلے ہیں وہ اسلام کے آنے سے پہلے نہیں کھلے۔ ہم نے پڑھا ہے آج کے پچھلے 600 سال پہلے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج جو یورپ تعلیم کے معاملے میں دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے، وہ یورپ بھیک مانگتا تھا مسلمانوں کے مدرسوں کی چوکھٹ پر۔ علم اگر کہیں تھا تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ یوں ہی ہم نے 3 بر اعظم پر ایک وقت حکومت نہیں کی، 3 بر اعظم پر ایک وقت میں ہی حکومت ہم نے کری ہے مسلمان، علم کی بنیاد۔ جب سے ہم نے علم چھوڑا اور گویے بن گئے، نچنیے بن گئے، دین سے بیگانہ ہو گئے، ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تو دنیا نے ہمیں اپنے پیر کی جوتی بنا کر رکھا۔ پتہ نہیں یہ بیداری کب ہماری قوم میں آئے گی، انتظار اس بات کا ہے۔ تو عرض میں کہا تھا ساتھیوں کہ جو یورپ آج بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، یورپ کے گھر کی یہ کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو ہماری دولت تھی جو لوٹ کر کے، چرا کر کے، ڈکیتی کر کے یہ ظالم لے گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ۔ قرطبہ کی جامع مسجد کا سب سے پہلا مدرسہ جو یونیورسٹی کی شکل میں تھا اسپین میں، یورپ کے انگریز لائن لگا کے وہاں ایڈمیشن کے لیے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ ہمارے بچوں کا مدرسے میں ایڈمیشن ہو جائے۔ جس طرح سے آج مسلمان کانوینٹ اسکول کے سامنے ادب سے قطار میں کھڑا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، ایسے ہی کبھی یہ لوگ مدرسوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں کا مدرسوں میں ایڈمیشن ہو جائے۔ آج سمپن لوگ ہیں مسلمانوں میں، وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ ہم اس تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کم از کم تعلیم دنیا کی دینے سے پہلے اپنے بچے کو ڈھنگ کا مسلمان بنانا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدرسے ہماری زندگی کی سب سے شدید ترین ضرورت ہے۔ جس دن یہ مدرسے نہ رہے نا، آپ نہیں رہیں گے۔ ذرا ان ملکوں کا جائزہ لیجیے جن ملکوں میں مدرسے بند کر دیے گئے، وہاں پر مسلمان کلمہ پڑھنے والا دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ امام بخاری کی زمین بخارا میں، سمرقند میں، اسپین میں، ان جگہوں پر مسلمان دیکھنے کو نہیں ملتا، اس لیے مدرسے بند کر دیے گئے۔ کوٹا کا صرف 1 یا 2 انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، مگر پورے ملک سے لاکھوں بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں۔
کچاون میں ہمارے مکرانا کے بالکل متصل ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. ایک آدمی ایک کالج چلاتا ہے. تقریباً 100 کچھ کالج ہے چھوٹے سے قصبے میں اور 80,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہاں. ایسے سیکر نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہمارا اتنا بڑا اتر پردیش ہے، دوسرے اسٹیٹ کے بچے ہمارے اس اسٹیٹ میں کیوں اس طرح پڑھنے نہیں آتے؟ اس کا مطلب یا تو ہم سক্ষم نہیں ہیں یا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی اس طرح کی کوئی ویوستھا ہو. پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں کوٹا میں، کچاون میں، سیکر میں، ادے پور میں، قطار لگی ہوئی، لاکھوں لاکھ روپے پڑھنے خرچ کر رہے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے. کم از کم بچہ مدرسے جا کے پڑھتے ہیں، یہاں پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، فیس بھی نہیں لی جاتی ہے، کھانے کی خوراکی بھی نہیں لی جاتی ہے، دستار بھی فری دی جاتی ہے اور جبہ بھی فری دیا جاتا ہے، کتابیں بھی فری دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بیمار پڑ جائے تو بچوں کا علاج بھی مفت کرایا جاتا ہے. اب قوم اگر اتنی ساری چیزیں فری آف چارج پا جائے تو کسے پڑی ہوئی ہے پیسہ خرچ کرنے کی؟ جب کوئی بھی چیز فری میں ملتی ہے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ہم اس بات کے بالکل مخالف ہیں کہ بچوں کو فری میں پڑھایا جائے. بچوں کے لیے کچھ سسٹم رکھا جائے. اگر بچے تعلیمی معاملات میں کچھ اچھا پروگریس کرتے ہیں تو انہیں اسکالرشپ دی جائے، ان بچوں کو ایوارڈ دیا جائے، کچھ خرچہ دیا جائے، لیکن مکمل فری میں پڑھایا جائے تو وہی ہوگا کہ لوگ علاقہ کے بچے پیدا کر کے مولانا محرم علی صاحب کو سونپ کے چلے جائیں گے، آپ ہی اس کے مائی باپ ہیں، آپ جانا، آپ کا کام جانا. کیونکہ ہم بھی مدرسے اور مسجد سے ہی آتے ہیں، ہمیں پتا ہے لوگ وہی سامان لا کے مدرسوں میں دیتے ہیں پڑھانے کے لیے جو سامان کہیں نہیں چلتا ہے. جو بچے کہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، ایک نمبر بدماش ہے، انہیں خدا کر کے حافظ جی کے حوالے کیا جاتا ہے تو مولانا صاحب کے حوالے کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ذرا ان کی محنت دیکھیں. مند بدھی کے بچے جو کہیں نہیں چل پاتے، ان بچوں کے دل پر قرآن کے 30 پارے کی تحریری الفاظ کو ڈالا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ قرآن کے پہاڑوں کو اتارا جاتا نا تو پہاڑ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اللہ فرماتا اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتارتا، اے مخاطب تو دیکھتا پہاڑ رب کے خوف سے لرزا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب ذرا کمپیر کیجئے مسلمان کے بچے کے دل کا اور پہاڑ کا، دونوں میں کون سا مضبوط ہے؟ پہاڑ مضبوط ہوتا ہے کہ دل مضبوط ہوتا ہے؟ 100-150 گرام کا گوشت کا ایک لوچڑا جو الٹے سائڈ میں لٹکا ہوا الٹا الٹا، اتنا چھوٹا سا دل اور اتنا بڑا سا پہاڑ، دونوں کو اگر آپ کمپیر کر کے فیصلہ کریں تو آپ یہی ڈیسیژن دیں گے پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو پہاڑ قرآن کا بوجھ برداشت کرنے کی چھمتا نہیں رکھتا تھا، وہ بوجھ مسلمان کے 7 سال کے بچے کے دل نے برداشت کیا یا نہیں کیا؟ ویسے بھی حافظ قاری جو بنتے ہیں وہ باڈی بلڈر نہیں ہوتے، ایک دم دبلے پتلے، پھونک دو تو ہو جائے. دیکھ لیجیے کہ حافظ ہو لوگ بڑی محنت کرنی پڑتی بیچارہ، اور ہم جھومتے رہتے ہیں. لیکن کم از کم یہ احساس کیجئے اگر اسلام کے یہ جیالے نہ پیدا ہوتے رہے تو دنیا آپ کو کھا جائے گی، شاید سال بھر تک بیت الخلا رہ جائے. اس تیاری میں لوگ لگے ہوئے، اس لیے پڑھیے اور محنت کیجئے پڑھنے پہ. اللہ نے یوں ہی قلم کی قسم نہیں اٹھائی ہے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے کے بجائے ہاتھوں میں
قلم دیجیے قلم پڑھنے کے لیے. جن ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں, اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے قلم اتنا طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے سو کر لے. ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک کے بہت سارے ایسے وبھاگ ہیں گورنمنٹ کے, یہاں آپ کچھ بھی کر رہی ہے نا, وہ 2 لائن لکھتے ہیں اور پھر آپ زندگی کو گھومتے رہیے, کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہیے. یہ دم قلم میں ہے. ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے گئے پڑھے لکھے لوگ زیادہ 100% کوالیفیکیشن ہے. ہمارے کیندر کی جتنی یوجنائیں نکلتی ہیں نا, وہ حلق میں پوری انگلی نہیں, پورا ہاتھ ڈال کے سب کھینچ لے جاتے ہیں. اور ہمارے اتر بھارتی ناگرک کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے بارے میں کیا یوجنا پاس کی گئی ہے. تو ہوتا یہ ہے جب وقت نکل جاتا ہے تو وہ پیسہ واپس لیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی لینے والا ملا ہی نہیں, واپس جمع کر دو. علم نہیں ہماری کو بے تحاشا پورا یوپی, پورا بہار, کلکتہ, لدھیانہ, دلی, بمبئی بھاگا جا رہا. 10ویں 12ویں پاس کرتے کرتے جب بائی گریس پاس ہوتے یا فیل ہو گئے, اب بیٹا کیا کرو گے پڑھ کے, چلو دھندا کر, کماؤ کھاؤ. یہی وجہ ہے کہ یوپی بہار سے جانے والی ٹرینوں میں جگہ نہیں ملتی ہے, سنڈاس تک میں بیٹھ جاتے ہیں. اس بربادی پر کیا کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں, سیٹ ٹو سیٹ آدمی بیٹھتا ہے وہ بولے, ایکسٹرا ایک بھی بندہ آپ کو کسی بوگی میں نہیں ملے گا. لیکن بھگوت صرف یوپی اور بہار کے لوگوں کو بچتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم پر نہ دھندا ہے, نہ کوئی تعلیم ہے, کوالیفیکیشن کا کوئی مطلب نہیں ہے. بھاگے چلے جا رہے, بمبئی جائیں گے چائے کی پیالی دھولے, چاہے پوچھا لگائے, چاہے باہر والے کا کام کریں, یہ کام ہے. میں ایک بار فیل ہو گئے نا, پھر میرا کام کیا دقت آتی. گرتے ہیں شہر سوار کے میدان جنگ میں, وہ تیسری کیا لڑیں گے جو گھٹوں کے بل چلے. پھر پڑھیے نا یار, پھر محنت کیجیے. ایک دن جب آپ کی ضد پوری ہوگی نا, یقیناً اس ٹارگٹ کو آپ پا لیں گے جس کے حاصل کے لیے کرنے کے لیے آپ نے محنت کی. خواب بڑے دیکھا کیجیے, بڑے خواب, چھوٹے خواب مت دیکھیں. ایک لکष्य رکھے اپنا ٹارگٹ, جب بڑا خواب دیکھیں گے تو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہوتا نہیں یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے, ابے پوری نہ مار لیتے یار, 56 کروڑ چوتھائی کو مانگا. لوگ کہتے ہیں جب بھی دیکھیے کوئی مانگتا نا, یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. ابے خزانہ اتنا ہائی فائی سے ہوتا ہے, چوتھائی کیوں مانگتا ہے؟ جو چوتھائی دینے کے قابل ہے وہ پورا دینے کے قابل نہیں ہے. وہ پورا مانگتا پورا. اگر آدمی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے, ایک نہ ایک دن وہ اپنا ٹارگٹ پا لیتا ہے. اس لیے 1-2 بار فیل ہو جانے کی بنیاد پر مدرسے اور اسکول کی لائن چھوڑ کے باہر مت جائیے, لگے رہیے کام پہ. جو لوگ لگے رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اسلام کی تشریف آوری سے